السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل گلوبل اکیڈمی پر۔ کل ہم نے اردو کا پہلا ٹیسٹ کا پہلا سیریز دیکھا تھا 1 سے 40 سوال تک۔ آج پہلے ٹیسٹ کا دوسرا سیریز دیکھیں گے 41 سے 80 سوال تک۔ تو آئیے، آج پہلا سوال ہمارے سامنے ہے کہ ہند آریائی زبانوں کو ماہرین لسانیات نے کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے؟ A 2، B 3، C 4، D 5۔ دوستو، ہند آریائی زبانوں کو ماہرین لسانیات نے 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ کتنے ادوار میں؟ 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے، لہٰذا اس کا آپشن بی رائٹ آنسر ہوگا۔ آپشن بی رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ آپشن بی۔ کس نثری صنف کی نمایاں خصوصیت وحدت تأثر ہے؟ اے داستان، بی ڈرامہ، سی ناول، ڈی مختصر افسانہ۔ کہانی ہے مختصر افسانہ، تو اس کا آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ کس نثری صنف کی نمایاں خصوصیت وحدت تأثر ہے، تو وہ مختصر افسانہ، آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ چلیے اگلا سوال آپ کی اسکرین پر۔ اردو زبان سندھ سے نکلی ہے، یہ نظریہ کس نے پیش کیا؟ اردو زبان سندھ سے نکلی ہے، یہ کس کا نظریہ ہے؟ اردو زبان سندھ سے نکلی، آپشن اے محمود شیرانی، آپشن بی سید سلیمان ندوی، آپشن سی محی الدین قادری زور، آپشن ڈی نصر الدین ہاشمی۔ اس کا آپشن بی صحیح ہوگا۔ کون سا آپشن سے ہوگا؟ آپشن بی۔ 43 سوال کا آپشن بی صحیح ہے۔ سلیمان ندوی کا نظریہ ہے کہ اردو زبان سندھ سے نکلی ہے۔ اردو زبان کہاں سے نکلی ہے؟ سندھ سے نکلی ہے۔ چلیے اگلا سوال نمبر 44۔ اقبال کے علاوہ سیالکوٹ میں پیدا ہونے والا مشہور شاعر کون ہے؟ علامہ اقبال کے علاوہ سیالکوٹ میں پیدا ہونے والا مشہور شاعر کون ہے؟ اے نور میم راشد، بی اختر ایمان، سی فیض احمد فیض، ڈی میرا جی۔ اس کا صحیح آپشن سی ہوگا، فیض احمد فیض۔ کیا ہوگا؟ 44 کا سی ہوگا، فیض احمد فیض۔ یہ بھی سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ چلیے سوال نمبر 45۔ کس شاعر نے کوئی قصیدہ نہیں لکھا؟ کس شاعر نے کوئی قصیدہ نہیں لکھا؟ سودا، بی غالب، سی درد، ڈی مصفی۔ تو کس شاعر نے کوئی قصیدہ نہیں لکھا؟ تو اس کا آپشن سی صحیح ہوگا، کیونکہ درد نے کوئی قصیدہ نہیں لکھا تھا۔ سوال نمبر 46۔ غبار خاطر کے خطوط مولانا آزاد نے کس کے نام لکھے تھے؟ غبار خاطر کے خطوط مولانا آزاد نے کس کے نام لکھے تھے؟ مہاتما گاندھی کے نام، حکیم اجمل خان کے نام، حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام، نواب محسن الملک کے نام۔ تو غبار خاطر کے اندر جو خطوط ہیں وہ مولانا ابوالکلام آزاد نے حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے تھے۔ کس کے نام لکھے تھے؟ حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے تھے۔ آپشن سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ سوال نمبر 47۔ عود ہندی ان میں سے کیا ہے؟ عود ہندی ان میں سے کیا ہے؟ شاعری کا مجموعہ ہے، خطوط کا مجموعہ ہے، تاریخ کی کتاب ہے، دوست نامچہ ہے۔ تو یہ خطوط کا مجموعہ ہے۔ کس کا مجموعہ ہے؟ خطوط کا۔ یہ غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ اس کا آپشن بی صحیح ہوگا۔ غالب کے خطوط کا مجموعہ کیا ہے؟ عود ہندی ہے۔ چلیے کوشچن نمبر 48۔ کون سی چیز ان شاعریوں کو مقالے سے الگ کرتی ہے؟ کون سی چیز ہے جو ان شاعریوں کو مقالے سے الگ کرتی ہے؟ آپشن ہے انداز بے تکلف اور بے ساختہ ہونا، انداز کا بے تکلف اور بے ساختہ ہونا، مفکرین کے حوالے سے، آپشن بی، آپشن سی اشعار کا استعمال، آپشن ڈی فارسی و عربی الفاظ کا کثرت سے استعمال۔
وہ کون سی شے ہے جو انشائیے کو مقالے سے الگ کرتی ہے؟ اس کا آپشن سی صحیح ہو جائے گا، اس کا آپشن سی صحیح ہو. کون سا آپشن ہے؟ آپشن سی، اشعار کا استعمال. محاورہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ محاورہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ اے اختر الایمان، بی مومن راشد، سی فیض احمد فیض، ڈی حفیظ جالندھری. تو محاورہ جو ہے یہ نور میم راشد کا شعری مجموعہ ہے. اس کا آپشن بی صحیح ہوگا، رائٹ آنسر آپشن بی. منٹو کے کس افسانے پر فحش نگاری کا مقدمہ چلا؟ منٹو کے سعادت حسن منٹو کے کس افسانے پر فحش نگاری کا مقدمہ چلا؟ ہتک، ناڑا، ٹھنڈا گوشت، بابو گوپی ناتھ. تو منٹو کے جس افسانے پر فحش نگاری کا مقدمہ چلا تھا اس کا نام تھا ٹھنڈا گوشت. اس کا کیا نام تھا؟ ٹھنڈا گوشت. آپشن سی اس کا صحیح آنسر ہوگا، رائٹ آنسر آپشن سی. یوں کرسی زر پر ہے تیری جلوہ نمائی، جس طرح کے مصحف ہو سر رحل طلائی. یوں کرسی زر پر ہے تیرے جلوہ نمائی، جس طرح کے مصحف ہو سر رحل طلائی. یہ شعر کس صنف سخن سے تعلق رکھتا ہے؟ یہ شعر کس صنف سخن سے تعلق رکھتا ہے؟ آپشن اے غزل سے، آپشن بی قصیدہ سے، آپشن سی مثنوی سے، آپشن ڈی مرثیہ سے. تو یہ شعر قصیدہ سے تعلق رکھتا ہے. کس صنف سخن سے تعلق رکھتا ہے؟ قصیدہ سے. آپشن ڈی اس کا رائٹ آنسر ہوگا، بی آپشن بی رائٹ آنسر. کوشچن نمبر 51 کا رائٹ آنسر آپشن بی. کون سا ہوگا؟ آپشن بی ہوگا رائٹ آنسر اس کا. نواب مرزا کس کا لقب ہے؟ نواب مرزا کس کا لقب ہے؟ اے غالب، بی ذوق، سی داغ، ڈی مومن. تو کوشچن نمبر 52 سوال نمبر 52 کا صحیح آپشن ہو جائے گا سی. کون سا؟ سی. داغ دہلوی کا جو لقب کیا ہے؟ نواب مرزا ہے. یہ 25 مئی 1831 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے. کون؟ داغ دہلوی، جس کا لقب کیا ہے؟ کہ نواب رائے کے نام سے. کس نے افسانے لکھے ہیں؟ کرشن چند، بیدی، پریم چند، رامانند ساگر. تو نواب رائے کے نام سے منشی پریم چند نے افسانے لکھے. کس نے لکھے؟ منشی پریم چند نے افسانے لکھے ہیں. منشی پریم چند کا اصل نام دھنپت رائے ہے. منشی پریم چند کا اصل نام دھنپت رائے ہے. سوال نمبر 55 آثار الصنادید میں کس شہر کی تاریخی عمارتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ آثار الصنادید میں کس شہر کی تاریخی عمارتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ اے گولکنڈہ، بی علی گڑھ، سی دہلی، ڈی بھوپال. آثار الصنادید کے اندر دہلی کے تاریخی شہر دہلی کی عمارتوں کا تذکرہ ہے. کس کا تذکرہ ہے؟ دہلی کی تاریخی عمارتوں کا تذکرہ. اس کا آپشن سی صحیح ہو جائے گا. اس کی اشاعت، آثار الصنادید کی اشاعت جو ہے آپ کو 1864 عیسوی کب ہوئی تھی؟ 1864 عیسوی میں ہوئی تھی. اس کتاب کے پہلے باب میں 130 آثار قدیمہ کا تذکرہ ہے. دوسرے باب میں لال قلعہ کی 32 عمارتوں کا ذکر ملتا ہے. باب 3 میں دلی کی فصیل کے اندر کی 70 عمارتوں، دروازوں، کھڑکیوں اور نہروں وغیرہ کی تفصیلات پیش کی گئی ہے. چلیے 56 گنج فرشتے.
گنج فرشتے کے مصنف کون ہے؟ گنج فرشتے کے مصنف کون ہیں؟ 56 آپشن اے ابن صفی، بی رشید احمد صدیقی، ٹی پطرس بخاری، ڈی سعادت حسن منٹو۔ تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا 55 سوال نمبر 56 کا صحیح آپشن ڈی ہو جائے گا، سعادت حسن منٹو ہے۔ اس کے کون ہے؟ سعادت حسن منٹو ہے، گنج فرشتے کے مصنف سعادت حسن منٹو ہے۔ اور یہ منٹو کا پہلا خاکوں کا مجموعہ، یہ منٹو کا پہلا خاکوں کا مجموعہ، یہ کون سا ہے؟ خاکوں کا، منٹو کے خاکوں کا کون سا پہلا مجموعہ؟ کون سا؟ فرسٹ پہلا مجموعہ ہے، کون سا؟ گنج فرشتے منٹو کے خاکوں کا پہلا مجموعہ ہے، جو 1952 میں شائع ہوا تھا، جو 1952 میں شائع ہوا تھا۔ کب شائع ہوا تھا؟ 1952 میں شائع ہوا تھا۔ اس کے اندر شائع ہونے والے خاکے میں پری چہرہ، نسیم بانو، شیام مرلی کی دھن، تین گولے، قائد اعظم، آغا اشرف کشمیری، اختر شیرانی اور عصمت چغتائی وغیرہ ہے۔ سوال نمبر 65 مغربی ہند کی کتنی بولیاں ہیں؟ مغربی ہند کی کتنی بولیاں ہیں؟ کوشچن نمبر 57 کون سی صنف سخن داستان سے قریب ہے؟ کون سی صنف سخن داستان سے قریب ہے؟ مثنوی، مرثیہ، واسوق، قصیدہ۔ 57 کی بات کریں تو مثنوی داستان سے قریب ہے، کون؟ مثنوی۔ اس کا آپشن اے صحیح ہو جائے گا، کون سا ہو جائے گا؟ آپشن اے صحیح ہو جائے گا۔ مثنوی کے اندر وہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہے جو نثری داستان کا حصہ ہے، جو نثری داستان کا حصہ ہے۔ سوال نمبر 58 مخزن نکات کس کی تصنیف ہے؟ مخزن نکات کس کی تصنیف ہے؟ مخزن نکات کس کی تصنیف ہے؟ مہر کی، قائم کی، مصحفی کی، شیفتہ کی۔ تو مخزن نکات قائم چاند پوری کی تصنیف ہے۔ کس کی تصنیف ہے؟ قائم چاند پوری، قائم چاند پوری کی تصنیف ہے۔ کس کی؟ اس لیے اس کا آپشن بی صحیح ہو جائے گا۔ کون سا آپشن سے ہوگا؟ آپشن بی سے ہوگا۔ اس کا مخزن نکات کا پہلا اردو اکادمی ایڈیشن 1985 میں شائع ہوا تھا۔ کب شائع ہوا تھا؟ 1985 میں شائع ہوا تھا۔ فسانہ عجائب میں کس شہر کی تہذیب ملتی ہے؟ فسانہ عجائب میں کس شہر کی تہذیب ملتی ہے؟ اے لکھنؤ، بی دلی، سی حیدرآباد، ڈی بھوپال۔ تو فسانہ عجائب کے اندر لکھنؤ شہر کی تہذیب ملتی ہے، لکھنؤ شہر کی تہذیب ملتی ہے۔ اس کا آپشن اے صحیح ہو جائے گا۔ کون سا صحیح ہوگا؟ آپشن اے صحیح ہوگا۔ نمبر 60 کس زمرے کا تعلق مختصر افسانے سے ہے؟ کس زمرے کا تعلق مختصر افسانے سے ہے؟ آپشن اے، آپشن اے میں غبن، نشیب، چاندنی بیگم، طلسم خیال۔ آپشن بی کفن، اپنے دکھ مجھے دے دو، لحاف، زندگی کے موڑ پر۔ سی نرملا ندی، شکست، خیالستان۔ ڈی ایک چادر میلی سی، اداس نسلیں، کالی شلوار۔ اس میں کون سا جو ہے کس زمرے کا تعلق، اس میں سے کون سا زمرہ ہے جس کا تعلق مختصر افسانے سے ہے؟ اگر ہم 60 کی بات کریں تو اس کا آپشن بی صحیح ہے۔ کون سا آپشن؟ آپشن بی صحیح ہوگا، آپشن بی صحیح ہوگا۔ کفن، اپنے دکھ مجھے دے دو، لحاف، زندگی کے موڑ پر کا تعلق افسانے سے ہے۔ کفن کے مصنف پریم چند ہیں، یہ اردو فکشن کا شاہکار ہے۔ اپنے دکھ مجھے دے دو راجندر سنگھ بیدی کی تصنیف ہے، جبکہ لحاف عصمت چغتائی کا افسانہ ہے، جس کی وجہ سے عصمت پر فحاشی کا مقدمہ چلا تھا۔ یاد رکھیے گا یہ جو لحاف ہے، لحاف
یہ عصمت چغتائی کا افسانہ ہے اور اسی کی وجہ سے جو ہے عصمت پر فحاشی کا مقدمہ چلا تھا۔ کرشن چند اردو افسانے کی بنیاد گزاروں میں سے ہیں۔ زندگی کے موڑ پر ان کا پہلا طویل مختصر افسانہ ہے۔ زندگی کے موڑ پر ان کا پہلا طویل مختصر افسانہ ہے۔ اس کا آپشن بی صحیح ہوگا۔ کفن کے مصنف پریم چند ہے، اپنے دکھ مجھے دے دو مصنف ہے راجندر سنگھ بیدی، اور لحاف کے مصنف عصمت چغتائی۔ ان پر جو ہے اسی افسانے کی وجہ سے فحاشی کا مقدمہ چلا تھا۔ زندگی کے موڑ پر جو ہے یہ کرشن چند کا افسانہ ہے اور یہ ان کا پہلا طویل اور مختصر افسانہ ہے، طویل مختصر افسانہ ہے۔ چلیے ان میں کون نقاد نہیں ہے؟ سوال نمبر 61، ان میں کون نقاد نہیں ہے؟ احتشام حسین، الطاف حسین، قاضی عبدالودود، مجنو گورکھپوری۔ اس کے اندر اگر ہم بات کریں تو اس کا آپشن سی صحیح ہوگا، آپشن سی، قاضی عبدالودود نقاد نہیں ہے۔ ان میں کون ڈرامہ نگار نہیں؟ محمد حسن، پروفیسر محمد مجیب، امتیاز علی تاج، حیات اللہ انصاری۔ تو اس کا آپشن ڈی صحیح ہو جائے گا، 62 کا آپشن ڈی، حیات اللہ انصاری یہ ڈرامہ نگار نہیں ہے، آپشن ڈی صحیح ہو جائے گا۔ حیات اللہ انصاری کی اگر ہم بات کریں تو ان کی پہچان ان کے افسانوں، ناولوں، ناولٹ اور تنقیدی مضامین کی وجہ سے ہے، اس میں یہ ڈرامہ نگار نہیں ہے۔ چلیے سوال نمبر 63، صحیح مصرع کی نشاندہی کیجیے۔ اے میں ہے کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، آپشن بی، کون جیتا ہے میاں زلف کے سر ہونے تک، جی سکا کون تیری زلف کے سر ہونے تک، آپشن ڈی، کون جیتا ہے بھلا زلف کے سر ہونے تک۔ تو 63 کا صحیح آپشن ہوگا آپشن اے، کون سا؟ کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ اس کا صحیح آپشن آپشن اے ہوگا، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ اور اگر اس کی بات کریں تو یہ مرزا غالب کے شعر کا مصرع ہے۔ کس کے شعر کا مصرع ہے؟ مرزا غالب کے شعر کا مصرع ہے۔ غالب نے اردو شاعری کو ایک نیا ذہن دیا تھا، شاعری میں ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ یہ کس کا مصرع، کس کے شعر کا مصرع ہے؟ تو مرزا غالب کے شعر کا مصرع ہے اور صحیح مصرع ہے کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ اسے 63 کا آپشن اے صحیح ہوگا۔ چوسٹھ، سوال نمبر 64، شعر مکمل کیجیے۔ چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر، چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر، منہ نظر آتے ہیں، آپشن ہے دیواروں کے بیچ، آپشن دو آئینوں کے بیچ، آپشن سی گلزاروں کے بیچ، آپشن ڈی دروازوں کے بیچ، آپشن ڈی دروازوں کے بیچ۔ تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا 64 نمبر سوال کا صحیح آپشن اے ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن اے ہو جائے گا، چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر، منہ نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ۔ اس کا صحیح آپشن اے ہو جائے گا۔ اور یہ شعر کس کا ہے؟ تو یہ شعر میر تقی میر کا ہے۔ یہ شعر کس کا؟ میر تقی میر کا شعر ہے۔ میر کو زبان و بیان پر مکمل قدرت حاصل تھی۔ مغربی ہند کی کتنی بولیاں ہیں؟ مغربی ہند کی کتنی بولیاں ہیں؟ 3، 4، 5، 6۔ سوال نمبر 65، مغربی ہند کی 5 بولیاں ہیں۔ کتنی بولیاں ہیں مغربی ہند کی؟ 5 بولیاں ہیں۔ اس کا آپشن سی صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 65 کا آپشن سی ہو جائے گا۔ مغربی ہند کی 5 بولیاں کون کون سی؟ ہریانی، کھڑی، قنوجی، بندیلی، برج بھاشا،
یہ پانچوں بولیاں مغربی ہند کی بولیاں کہلاتی ہیں. یہ پانچوں بولیاں مغربی ہند کی بولیاں کہلاتی ہیں. کون کون؟ ہریانوی، ہریانوی، کھڑی، اس کے بعد کون سی ہے؟ کھڑی. اس کے بعد قنوجی، قنوجی، قنوجی. اس کے بعد بندیلی، بندیلی. اس کے بعد کیا؟ برج بھاشا، برج بھاشا. یہ پانچوں جو ہے یہ کون سی بولیاں کہلاتی ہے؟ مغربی ہند کی بولیاں کہلاتی ہے. 66. کون سا بیان درست ہے؟ اے اردو کی پہلی مثنوی کتب مشتری ہے. بی امراؤ جان ادا اردو کا پہلا ناول ہے. سی نکات الشعرا اردو کا پہلا تذکرہ. ڈی دکنی اردو کی پہلی نثری کتاب کربل کتھا ہے. کون سا بیان درست ہے؟ سوال نمبر 66 کا آپ کو ہو جائے گا سی. کون سا ہو جائے گا؟ سی. 66 کا سی. نکات الشعرا اردو کا پہلا تذکرہ ہے. یہ بیان درست ہے. اس میں میر تقی میر نے شمالی ہند کے شعراء کا تذکرہ کیا. کس نے کیا؟ میر تقی میر نے شمالی ہند کے شعراء کا تذکرہ کیا ہے. سوال نمبر 67 63. اس میں سے کس بولی کا تعلق مغربی ہندی سے نہیں ہے؟ اس میں سے کس بولی کا تعلق مغربی ہندی سے نہیں ہے؟ کھڑی بولی، قنوجی بولی، پالی، ہریانوی. کس بولی کا تعلق مغربی ہندی سے نہیں ہے؟ تو آپشن سی صحیح ہوگا. پالی کا تعلق مغربی ہندی سے نہیں ہے. مغربی ہندی کی بولیاں جدید ہند آریائی سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ پالی وسطی ہند آریائی دور کی زبان ہے جو سنسکرت کی بگڑی ہوئی زبان کہی جاتی ہے. اس لیے جو ہے پالی جو ہے یہ مغربی ہندی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بدھ مذہب کی بیشتر مقدس کتاب اسی زبان میں ملتی ہے. کس میں؟ پالی میں. 68 68. دکنی شعراء میں موضوعات کا تنوع کس کے یہاں زیادہ ہے؟ دکنی شعراء میں موضوعات کا تنوع کس کے یہاں زیادہ ہے؟ ولی دکنی، محمد قلی قطب شاہ، نصرتی، غواصی. 68 68. اس کا جو آپشن ہو جائے گا آپشن بی. مطلب قلی قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ کے یہاں جو ہے زیادہ تنوع ملتا ہے. وہ قلی قطب شاہ شاہی خاندان کا سب سے مشہور و مقبول بادشاہ تھا اور اپنے دور کا بڑا شاعر بھی. چلیے تو دکنی شعراء میں موضوعات کا تنوع کس کے یہاں زیادہ ہے؟ تو محمد قلی قطب شاہ. آپشن بی رائٹ آنسر. 69. دکن کا وہ کون سا شاعر ہے جسے حاسدوں نے شہید کیا؟ غواصی، مقیمی، جنیدی، نصرتی. 69. تو اس کا آپشن ڈی صحیح ہو جائے گا، نصرتی. اس کا آپشن ڈی صحیح ہو جائے گا. کون تھے وہ؟ نصرتی. نصرتی وہ دکنی شاعر ہے جسے حاسدوں نے شہید کیا تھا. وہ دبستان بیجاپور کا قادر الکلام شاعر ہے. نصرتی دبستان بیجاپور کا قادر الکلام شاعر ہے. کس مصنف کی کہانیوں میں جد و جہد آزادی کی جھلکیاں ملتی ہے؟ وہ کون سے مصنف ہیں جن کی کہانیوں میں جد و جہد آزادی کی جھلکیاں ملتی ہے؟ راجندر سنگھ بیدی، ابوالکلام. سی پریم چند. ڈی جوگندر پال. تو اس کا آپشن سی صحیح ہو جائے گا. کون سا آپشن؟ آپشن سی. پریم چند کی کہانیوں میں آزادی کے جد و جہد کی جھلکیاں ملتی ہے. کس کی کہانی ملتی ہے؟ پریم چند کی. 70 نمبر سوال کا کون سا آپشن سے ہوگا؟ آپشن سی پریم چند. سوال نمبر 71. افسانہ ارجن کس زبان میں لکھا گیا ہے؟ افسانہ ارجن بنگلہ زبان میں، آسامی زبان میں، تیلگو زبان میں یا ہندی زبان میں؟ تو افسانہ ارجن بنگلہ زبان میں لکھا گیا. کس میں لکھا گیا ہے؟ بنگلہ زبان میں لکھا گیا ہے.
اور اس کے مصنف کون ہیں، اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ تو مہاشویتا دیوی نے اس کو لکھا ہے، اور اس کا اردو ترجمہ شافع قدوائی نے کیا ہے، شافع قدوائی نے کیا ہے۔ اس کے مصنف ہے مہاشویتا دیوی اور ترجمہ نگار مترجم ہے شافع قدوائی۔ اب دیکھیے ہدایات، نیچے دی ہوئی عبارت کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے، ٹھیک ہے۔ کولمبس محسوس کر رہا تھا کہ اس کا قافلہ خشکی کے قریب پہنچنے والا ہے۔ اسے ایسے آثار نظر آ رہے تھے کہ گویا کہ زمین زیادہ دور نہیں ہے۔ جہاز کے گرد پرندے اڑ رہے تھے، کچھ فاصلوں پر بادل بھی جھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کسی درخت کی شاخ بھی پانی پر تیرتی دکھائی دی، جس میں سبز پتے اور سرخ بیڑیاں لگی ہوئی تھی۔ انہی آثار کے بنا پر اس نے ملاحوں سے کہا کہ مجھے صرف 3 دن کی مہلت دو، اگر 3 دن میں ہم خشکی پر نہ پہنچے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم لوٹ جائیں گے۔ اس نے یہ بات اتنے اعتماد سے کہی کہ ملاحوں کو اطمینان ہو گیا۔ کولمبس نے انہیں سمجھایا کہ اس دولت کے بارے میں سوچو جو تم انڈیز سے اسپین لے جاؤ گے، اور پھر اتنی دور آنے کے بعد خالی ہاتھ لوٹ جانا بیوقوفی ہے۔ کولمبس کے سمجھانے پر وہ لوگ مزید 3 دن سفر جاری رکھنے پر راضی ہو گئے۔ کولمبس پوری رات جاگتا رہا، وہ تاریکی میں مغرب کی سمت مسلسل گھورتا رہا اور دعا کر رہا تھا کہ اگلی صبح وہ خشکی پہ پہنچ جائے۔ اچانک اسے کہیں دور روشنی نظر آئی جو حرکت کرتی معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے ایک ملاح کو بلا کر پوچھا کہ تمہیں کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ وہ ملاح خوشی سے چیخ پڑا، روشنی! کولمبس نے اسے دوستوں کو یہ بات بتانے سے منع کر دیا۔ اگلی صبح اسے زمین دکھائی دی، سارے ملاح خوش ہو گئے۔ کولمبس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، اس کا خیال درست نکلا کہ زمین گول ہے اور مغرب کی طرف سفر کر کے انڈیز تک پہنچا جا سکتا ہے۔ چلیے یہ آپ نے پوری عبارت پڑھ لی۔ اب اس کے توسط سے ہم کیا کریں گے؟ سوالات کے جوابات دیں گے۔ چلیے سب سے پہلا سوال نمبر 72، کون سا؟ 72۔ کولمبس کے سمجھانے پر ملاح مزید کتنے دن سفر جاری کرنے پر راضی ہوئے؟ 3 دن، 4 دن، 2 دن یا 3 رات؟ دیکھیے آپ نے پڑھا تھا کہ اگر 3 دن کی مہلت دو، اگر 3 دن میں ہم خشکی پر نہ پہنچے تو لوٹ جائیں گے۔ تو ملاح اس پر راضی ہو گیا، کتنے دن پر؟ 3 دن پر۔ کتنے دن پر؟ 3 دن پر۔ اس لیے سوال نمبر 72 کا آپشن اے صحیح ہوگا۔ آپشن اے کیا ہو جائے گا؟ درست ہو جائے گا۔ آپشن اے کتنے دن پر؟ 3 دن پر۔ چلیے سوال نمبر 73، سوال نمبر 73۔ کولمبس تاریکی میں کس سمت مسلسل گھور رہا تھا؟ شمال کی طرف، مغرب کی طرف، مشرق کی یا جنوب کی؟ تو سوال نمبر 73 کا آپشن بی ہو جائے گا۔ وہ کس جانب مسلسل گھورتا رہا؟ وہ مغرب کی جانب مسلسل گھورتا رہا۔ سوال نمبر 74، ملاح نے خوشی سے چیخ کر کیا کہا؟ ساحل ساحل، روشنی روشنی، خشکی خشکی، پیر پیر۔ 72 کا سوال نمبر 74 کا جو آپشن بی صحیح ہو جائے گا۔ ملاح خوشی سے کیا چلا رہا تھا؟ روشنی روشنی۔ کیا چلا رہا تھا؟ روشنی روشنی۔ چلیے سوال نمبر 75، 75۔
کولمبس کا کون سا خیال درست نکلا؟ زمین گول ہے، زمین ہموار ہے، مشرق سے سفر کر کر انڈیز تک پہنچا جا سکتا ہے، یا جنوب سے سفر کر کر انڈیز تک پہنچا جا سکتا ہے۔ کولمبس کا کون سا خیال درست نکلا؟ 75 ایک کہ زمین گول ہے، زمین کیا ہے؟ گول ہے۔ کس کا خیال تھا؟ 75۔ کولمبس کا خیال تھا کہ زمین گول ہے۔ کولمبس کا کیا خیال تھا؟ کہ زمین گول ہے۔ چلیے سوال نمبر 76، پرندے، جھکے بادل اور پانی پر تیرتی شاخیں کس کے آثار تھے؟ پرندے، جھکے بادل اور پانی پر تیرتی شاخیں کس کے آثار تھے؟ اے بارش ہونے کے، دو آندھی کے، تین خشکی کے دور ہونے کے، سی خشکی کے قریب ہونے کے۔ تو 76 میں آپشن ڈی مطلب 4 نمبر صحیح ہے۔ 4 نمبر کیا ہے؟ صحیح ہے کہ پرندے، جھکے بادل اور پانی پر تیرتی شاخیں کس کے آثار تھے؟ تو خشکی کے قریب ہونے کے آثار تھے۔ سوال نمبر 4، جواب نمبر 4 یعنی آپشن ڈی صحیح ہو جائے گا، خشکی کے قریب۔ چلیے 77، کولمبس نے ملاحوں کو کیا سمجھایا؟ رات میں ہرگز نہ سوئے، خالی ہاتھ لوٹنا بیوقوفی ہے، ہمیں خاکساری سے کام لینا چاہیے، ہمیں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 77 کا آپشن سی سے آپشن بی صحیح ہوگا، آپشن بی سے ہوگا۔ کولمبس نے ملاحوں کو سمجھایا تھا کہ خالی ہاتھ لوٹنا بیوقوفی ہے۔ کیا ہے؟ خالی ہاتھ لوٹنا بیوقوفی ہے۔ تو اس کا آپشن بی یعنی 2 نمبر صحیح ہو جائے گا۔ چلیے 78، کولمبس اور ملاحوں کو درخت کی شاخ پر کس رنگ کی بھیڑیاں نظر آئی؟ کولمبس اور ملاحوں کو درخت کی شاخ پر کس رنگ کی بھیڑیاں نظر آئی؟ 78 آپشن اے میں پیلے رنگ کی، نیلے رنگ کی، کالے رنگ کی یا سرخ رنگ کی۔ تو اس کا آپشن ڈی یعنی 4 نمبر سے ہو جائے گا، آپشن ڈی یعنی 4 نمبر سے ہو جائے گا، کیونکہ کولمبس اور ملاحوں کو درخت کی شاخ پر سرخ رنگ کی بھیڑیاں نظر آئی۔ بھیڑیاں کیا نظر آئی؟ چلیے سوال نمبر 79، لفظ پرند کا متضاد کیا ہے؟ لفظ پرند کا متضاد کیا ہے؟ اے چرند، بی پرندوں، سی چوپائے، دو دھاری۔ تو چرند کا پرند بولتے ہیں اڑنے والے جانور کو، اس کا الٹا کیا ہو جائے گا؟ چڑھنے والا جانور۔ تو پرند کا متضاد ہو جائے گا چرند، پرند کا متضاد کیا ہو جائے گا؟ چرند۔ اس کا آپشن اے صحیح ہو جائے گا۔ چلیے اس کے بعد آج کے سیریز کا آخری، آج کے نہیں بلکہ پہلے ٹیسٹ کا آخری سوال، پہلے ٹیسٹ کے دونوں سیریز کا آخری سوال سمجھ لیجئے، یا پہلے ٹیسٹ کا آخری سوال سمجھ لیجئے، یہ پہلے ٹیسٹ کا سیریز نمبر 2 ہے۔ آخری سوال یہ ہے کہ کولمبس اور ملاح کس ملک کے رہنے والے تھے؟ کولمبس اور ملاح کہاں کے رہنے والے تھے؟ اے فرانس کے، بی اسپین کے، سی جرمنی کے، 4 انڈیز کے، 4 انڈیز کے۔ تو اس کا صحیح آپشن ہوگا آپشن بی۔ صحیح آپشن کون سا ہو جائے گا؟ آپشن بی ہو جائے گا، یعنی 2 نمبر کہ کولمبس اور ملاح اسپین کے رہنے والے تھے۔ کولمبس اور ملاح کہاں کے رہنے والے تھے؟ اسپین کے رہنے والے تھے۔ دوستو آخر میں آپ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور اس کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔